حارث کی نظریں کمپیوٹر اسکرین پر جمی رہ گئیں۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے بے یقینی سے کہا۔ یہ میری گاڑی نہیں ہو سکتی۔ میں نے تو زندگی میں کبھی یہ نمبر بھی نہیں دیکھا۔ انسپکٹر زبیر نے گہرا سانس لیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ریکارڈ یہی کہہ رہا ہے۔ اس نے ایک اور فائل کھولی۔ اور صرف یہی نہیں، 2 سال پہلے اسی گاڑی کا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ حارث نے بے چینی سے پوچھا، اس میں کون تھا؟ زبیر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ڈرائیور۔ حارث بن سلیم۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حارث کو لگا جیسے اس کے کانوں نے غلط سنا ہو۔ لیکن میں تو آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ زبیر نے سر ہلایا۔ اسی لیے تو یہ کیس مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے دراز سے ایک پرانی فائل نکالی۔ یہ حادثے کی تصویریں ہیں۔ حارث نے جیسے ہی پہلی تصویر دیکھی، اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تباہ شدہ سیاہ گاڑی اور اس کے اندر خون میں لت پت ایک نوجوان، جس کا چہرہ بالکل حارث جیسا تھا۔ حارث کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ یہ میں نہیں ہو سکتا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں شدید درد اٹھا۔ کچھ دھندلی تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگیں۔ تیز بارش، پہاڑی سڑک، ایک لڑکی کی چیخ، اور پھر گاڑی کا گہری کھائی میں گرنا۔ حارث نے اپنا سر پکڑ لیا۔ زبیر فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ کیا؟ ایک حادثہ اور ایک لڑکی، لیکن اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا۔ اسی وقت زبیر کے فون پر کال آئی۔ اس نے کال سنتے ہی پریشانی سے حارث کی طرف دیکھا۔ کیا؟ کب؟ ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ فون بند کرتے ہی وہ بولا، حویلی میں آگ لگ گئی ہے۔ حارث کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ عنایات دونوں تیزی سے حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ لوگ پانی ڈال رہے تھے۔ فائر بریگیڈ آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حارث پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، عنایا! وہ اندر بھاگنے لگا، مگر لوگوں نے اسے روک لیا۔ اسی لمحے حویلی کی دوسری منزل کی کھڑکی پر کسی کا سایہ نظر آیا۔ وہ عنایا تھی۔ وہ مدد کے لیے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ حارث نے خود کو لوگوں سے چھڑایا اور آگ میں کود گیا۔ دھوئیں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا، مگر وہ مسلسل اوپر کی طرف بڑھتا گیا۔ آخر کار وہ عنایا تک پہنچ گیا۔ چلو جلدی!
عنایا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں سیڑھیوں کی طرف دوڑے، مگر اچانک دھڑام جلتی ہوئی لکڑی کی بڑی شہتیر ان کے سامنے آ گری۔ واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حارث، اگر ہم آج زندہ نہ بچ سکے تو میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ حارث نے بے چینی سے کہا، کون سا سچ؟ عنایا نے لرزتے ہوئے ہونٹ کھولے۔ میں نے تم سے محبت ضرور کی ہے، لیکن میں نے تم سے شادی محبت کی وجہ سے نہیں کی تھی۔ حارث کا دل جیسے رک گیا۔ پھر کیوں؟ عنایا نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیونکہ مجھے حکم دیا گیا تھا، اور اگر میں تم سے شادی نہ کرتی تو وہ تمہیں قتل کر دیتے۔ حارث کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک کھڑکی کا شیشہ زور سے ٹوٹا۔ باہر سے ایک رسی اندر پھینکی گئی، اور نیچے کھڑا وہی نقاب پوش شخص زور سے بولا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو فوراً نیچے آ جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ کھڑکی کے باہر شعلے بھڑک رہے تھے۔ نیچے وہی نقاب پوش شخص رسی تھامے کھڑا تھا۔ اس نے ایک بار پھر چیخ کر کہا، حارث، اگر زندہ رہنا ہے تو مجھ پر بھروسہ کرو۔ حارث چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ پھر وہی شخص تھا جسے اس نے قبرستان میں عنایا کے ساتھ دیکھا تھا، جس پر وہ سب سے زیادہ شک کر رہا تھا، اور آج وہی ان کی جان بچانے آیا تھا۔ عنایا نے حارث کی طرف دیکھا، ہمیں اس پر یقین کرنا ہوگا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ چھت کا ایک حصہ زوردار آواز کے ساتھ گر گیا۔ حارث نے فیصلہ کر لیا، پہلے تم نیچے جاؤ۔ عنایا رسی کے سہارے نیچے اتر گئی۔ اب حارث کی باری تھی۔ جیسے ہی وہ آدھا نیچے پہنچا، رسی اوپر سے جلنے لگی۔ حارث جلدی! نقاب پوش شخص نے پوری طاقت سے رسی کھینچی۔ اگلے ہی لمحے رسی ٹوٹ گئی۔ حارث تقریباً 12 فٹ نیچے زمین پر آ گرا۔ اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک نامعلوم جگہ پر پایا۔ یہ ایک پرانا فارم ہاؤس تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ عنایا اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ حارث نے آہستہ سے پوچھا۔ ہم یہاں کیسے آئے؟ عنایا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہی نقاب پوش شخص خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنا نقاب اتارا۔ حارث کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے تقریباً 55 سال کا ایک شخص کھڑا تھا، چہرے پر گہرا زخم، سفید ہوتے بال اور آنکھوں میں عجیب سی اداسی۔ میرا نام ریحان ہے، وہ بولا، اور اگر میں 7 سال پہلے نہ بھاگتا
تو آج تم دونوں زندہ نہ ہوتے۔ حارث غصے سے اٹھ بیٹھا۔ تم ہو کون؟ ریحان نے جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ پہلے یہ دیکھو۔ تصویر میں 4 لوگ کھڑے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا، ایک چھوٹی سی بچی، ایک خوبصورت خاتون اور ایک شخص جسے دیکھ کر حارث کا سانس رک گیا۔ وہ شخص اس کے مرحوم والد سلیم صاحب تھے۔ حارث نے چونک کر پوچھا، تم میرے ابو کو کیسے جانتے ہو؟ ریحان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں صرف جانتا ہی نہیں تھا، میں ان کا سب سے قریبی دوست تھا۔ اور تم؟ میں وہ شخص ہوں جس نے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر اس رات آگ سے باہر نکالا تھا۔ کون سی رات؟ وہی رات جس رات تمہارے پورے خاندان کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حارث کی سانس رک گئی۔ میرے خاندان کو؟ ریحان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ بیٹا، تمہارے ماں باپ کی موت ایک حادثہ نہیں تھی، وہ ایک قتل تھا، اور جس شخص نے یہ سب کروایا وہ آج بھی زندہ ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حارث نے لرزتی آواز میں پوچھا، کون ہے وہ؟ ریحان نے جواب دینے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ ٹھا! کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ ایک گولی سیدھی ریحان کے کندھے میں لگی۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ باہر سے کئی گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ ریحان نے خون آلود ہاتھ سے حارث کا بازو پکڑا اور بے چینی سے کہا، وہ آ گیا ہے، اسے صرف ایک چیز چاہیے۔ حارث نے جھک کر پوچھا، کیا؟ ریحان نے اپنی جیکٹ کے اندر سے ایک چھوٹی سی چاندی کی چابی نکالی اور حارث کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس چابی کو ہر قیمت پر سنبھال کر رکھنا، کیونکہ اسی کے پیچھے تمہاری اصل شناخت چھپی ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر ریحان بے ہوش ہو گیا۔ اسی ہی لمحے فارم ہاؤس کا مرکزی دروازہ زور سے ہلنے لگا۔ دھڑام دھڑام دھڑام، اور باہر سے ایک بھاری آواز گونجی، حارث دروازہ کھول دو، کھیل ختم ہو چکا ہے۔ کھڑکی کے باہر شعلے بھڑک رہے تھے۔ نیچے وہی نقاب پوش شخص رسی تھامے کھڑا تھا۔ اس نے ایک بار پھر چیخ کر کہا، حارث، اگر زندہ رہنا ہے تو مجھ پر بھروسہ کرو۔ حارث چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے اس نے قبرستان میں عنایہ کے ساتھ دیکھا تھا، جس پر وہ سب سے زیادہ شک کر رہا تھا، اور آج وہی ان کی جان بچانے آیا تھا۔ عنایہ نے حارث کی طرف دیکھا، ہمیں اس پر یقین کرنا ہوگا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ چھت کا ایک حصہ زوردار آواز کے ساتھ گر گیا۔ حارث نے فیصلہ کر لیا،
پہلے تم نیچے جاؤ۔ عنایا رسی کے سہارے نیچے اتر گئی۔ اب حارث کی باری تھی۔ جیسے ہی وہ آدھا نیچے پہنچا رسی اوپر جلنے لگی۔ حارث جلدی نقاب پوش شخص نے پوری طاقت سے رسی کھینچی۔ اگلے ہی لمحے رسی ٹوٹ گئی۔ حارث تقریباً 12 فٹ نیچے زمین پر آ گرا۔ اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔